جو اپنے گھر کھو بیٹھے، آج پائی پائی کو محتاج، گھر سے چھت چھین گئی، اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اگرچہ وردی پرائم منسٹر فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن لمیٹڈ فسکل ریسورسز میں تمام چیزیں اس طرح ہو نہیں پائیں. اگرچہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے کمال اس میں مدد کی، معاشرے نے مدد کی. میں لاہور سے خود وٹنس ہوں، یہاں پہ اربوں روپے کے جو گڈز ہیں وہ، اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹ اور اخوت جیسے ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایک بہت بڑی اور سیریس ایفرٹ کی گئی، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا درد موجود ہے. اور بہت سے اور سیریز آف ایونٹس، اور خاص طور پہ پھر حالیہ پشاور دھماکہ جو پولیس لائنز میں، جس نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر ایک اسکول والا جو حملہ تھا دہشت گردی کا، میں سمجھتا ہوں اس کی یاد دلا دی، اور اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں. اور آج صبح یا ابھی سے کچھ دیر پہلے جو شام اور ترکی کے زلزلے کی خبر سنی کہ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ زلزلہ آیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب بھی باقی دنیا کے ساتھ مل کے، کیونکہ اچانک جب آفات آتی ہیں تو کوئی بھی ملک چاہے جتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں اس میں، چاہے تھوڑا یا زیادہ، لیکن ہم سب کو ان کے لیے دعا گو بھی رہنا چاہیے اور ان کی بہتری کی کوشش بھی کرنی چاہیے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ملک میں بہت سے اس وقت چیلنجز ہیں اور مسائل ہیں. فوریکس کی کمی کی وجہ سے ایل سیز کا نہ کھلنا، کنٹینرز کا ریلیز نہ ہونا، انڈسٹری کے لیے امپلائمنٹ کے اوپر اس کے ڈائر کانسیکوینسز ہو رہے ہیں، اور بہت سے اور ایشوز ہیں جو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال میں آپ کو زیادہ تفصیل میں تو نہیں چاہوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں، لیکن میں آپ سے اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے دیٹ لیڈز اس نو ویئر. اگر ہم ایک دوسرے کو جب کہتے ہیں کہ بس جی کسی کے بھی لیے بھی کوئی ملک کی فکر نہیں ہے اور شاید ہم ہی صرف ملک کی فکر کر سکتے ہیں، تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ایک بہت لیک آف ٹرسٹ پیدا کرتا ہے. وی آر آل ریفلیکشن آف دا سوسائٹی، اور سوسائٹی میں جہاں پہ خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہاں پہ بہت اچھائیاں بھی ہیں. عام آدمی کہتا پائے گا، آپ کو ملے گا کہ بس جی ہر کاروباری آدمی جو ہے وہ لوٹ کے کھا گیا اس ملک کو، یا کوئی خدا نہ خاصا ٹیکس ایویژن کی. لیکن آن دا کانٹرری، ٹیکس میں بزنس مین جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، یا جتنا ڈیپلی جانتا ہوں، جتنا وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے، شاید کوئی اور کمیونٹی نہیں کر سکتی. اٹ از دا ٹیکس پیئرز منی وچ کیپس دا کنٹری رننگ. ہم جتنا بھی ایجوکیشن میں تمام کمیوں کے باوجود خرچ کر پاتے ہیں، جتنا بھی صحت میں خرچ کر پاتے ہیں، جتنا بھی، تو اور جو ریونیو ہے جو اکٹھا ہوتا ہے وہ ٹیکس کے پیسے سے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کردار کاروباری حضرات کا. پھر اب میں ایسے بہت سے لوگوں کو چاہتا ہوں جو ریلیجسلی ایک ایک پائی جو ہے وہ ٹیکس پے کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اور ادر دین دیٹ اپنی رسپانسبلٹیز سے عہدہ برا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کے لیے فلنتھروپک ایفرٹس کرتے ہیں. پاکستان کے اندر پر کیپٹا جو فلنتھروپی کی ایفرٹ ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف آور جی ڈی پی، اٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ایبسولوٹ ٹرمز میں تو بہت سے ممالک ہم سے آگے ہیں، لیکن ان ٹرمز آف پرسنٹیج، بیکاز وی ہیو اے اسمالر جی ڈی پی ٹو اسٹارٹ ود، ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہمارے ہاں وہ اثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، لوگوں سے شیئر کرنے کا جذبہ زیادہ ملتا ہے. ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنی، مجھے بہت سے کاروباری حضرات ایسے ملے ہیں پچھلے کئی مہینوں میں مسلسل، جنہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے کاروباروں پہ حل جا رہا ہے، ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ اسموتھ فنکشننگ میں مسئلہ پڑ رہا ہے، ہمارے پروفٹس جو ہیں وہ ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ملک اس وقت کن مالی معاملات میں گزر رہا ہے، اور ہم ہر طرح سے اس میں تمام ایفرٹس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. I really appreciate the research work which is done by FPCCI, جو آپ نے different sectoral
ریفارمز کے اوپر پیپرز لکھے اور ڈیلیبریشنز کی اور ان کو پرنٹ کیا, دیٹس پریز وردی, دیٹس اے وے فارورڈ. ہمیں دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, ہمیشہ گنجائش رہتی ہے آپس میں بات کرنے کی, بہتری لانے کی. آپ نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی, تو چارٹر آف اکانومی جو ہے 2013 سے 18 مجھے یاد ہے کہ مسلسل اس وقت اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر مختلف اور جگہوں سے بار بار پارٹیز کو انوائٹ کیا جاتا رہا کہ چارٹر آف اکانومی کریں, کیونکہ جن ممالک نے تیز رفتار ترقی کی ہے وہاں پہ ہمیں ایک قدر مشترک ملتی ہے کہ وہاں پہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے کئی سال کے لیے, اور خاص طور پہ جو فسکل پالیسیز ہیں, جو ٹیکس پالیسیز ہیں, جو نئی انڈسٹریلائزیشن پالیسیز ہیں, ان کو کنٹینیو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں کبھی بھی پانچوں انگلیاں دنیا میں برابر نہیں ہیں, ایک اللہ کا نظام ہے, اچھائی کے ساتھ برائی بھی ہے, کمیاں بھی ہیں, بہتری بھی ہے. دو مختلف اگر گورنمنٹس ہیں اور ایک گورنمنٹ, دونوں اگر خلوص نیت سے ملک کی بہتری چاہتی ہیں تو ہو سکتا ہے ایک کی ڈائریکشن کچھ اور ہو, دوسری کی ڈائریکشن کچھ اور ہو. پوری دنیا میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں ٹیکس کو بڑھاؤں گی اور اپنی سوشل سیکٹر میں اس طرح زیادہ خرچ کروں گے, یا ہم ہیلتھ ریفارمز اس طرح لائیں گے, اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ نہیں ہم ٹیکس کو نہیں بڑھائیں گے, البتہ ہم اس طریقے سے بہتری لانے کی کوشش کریں گے. تو دیر آر ٹو ویز. اگر یہ تصویریں سامنے لگی ہیں تو میری رائے میں اگر اے بہتر ہے, ہو سکتا ہے کسی کی رائے میں بی بہتر ہو, اور دونوں ہی صحیح بات کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو ہیو دس ایٹیٹیوڈ کہ جس میں ہمیں ایک دوسروں کی رائے جو ہے اس کو بھی سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے اور اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. پہلے بھی بہت سے چیلنجز آئے, اور جب خاص طور پہ ایٹمی دھماکے کیے پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری تھا کہ اس وقت ہم ایٹمی دھماکے کریں, وہ بولڈ ڈیسیژن لیا گیا, دنیا نے سینکشنز لگائیں, تو اس وقت بھی بہت کوشش کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے نکالا. اتفاق سے اس وقت بھی جو ٹیم تھی وہ اسحاق ڈار صاحب کی تھی. 2013 میں جب انرجی کا بہت بڑا بحران تھا اور لوگ کہتے تھے کہ 18 سے 20 گھنٹے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو وہاں کون سا فورن انویسٹر آئے گا اور انویسٹ کرے گا. لوکل انڈسٹری جو ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو کے جانا شروع ہو گئی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس جو ہے, نئی لارج اسکیل انڈسٹری لگ نہیں رہی تھی, وہ نیگیٹو میں بھی چلی گئی تھی جب اس کا گروتھ انڈیکس کم ہوا تھا. ایسے حالات میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور یہاں پہ بڑے پیمانے پہ ہم اس پہ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ ہماری جو انرجی مکس ہے ایز وی کال اٹ وہ کس حد تک بہتر تھی, لیکن ہمیں کوئک فکس چاہیے تھا. اور کوئک فکس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں آلٹرنیٹ انرجی جس کی ہم بات کرتے ہیں ونڈ مل اور سولر, وہ 1 سے 2% یا 3% ڈیزائریبل ہوتا ہے, اور ایک ملک میں 17% ہے. اور اس کے بھی حوالے سے وہ دیٹ کنٹری اسٹینڈز آؤٹ, ان کی بہت کم پاپولیشن ہے اور بہت کم نیڈز ہیں. لیکن ادر دین دیٹ یہ جتنی جلدی ایک ایسا کام جو پاکستان کی اس وقت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس PSDP کے لیے 2013 میں جہاں ہارڈلی 350 ارب روپے ہوتے تھے, وہاں پہ اگر ہماری تمام انرجی نیڈز کو لگانے کے لیے تمام PSDP بھی دے دی جاتی تو اگلے 15-20 سالوں میں ہم مکمل نہیں کر سکتے تھے. تو بیسٹ موڈ آف انویسٹمنٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے اس وقت انرجی کے پلانٹس لگے, LNG کے ایمبیشس پروجیکٹ آیا اور چیزیں آگے چلنا شروع ہوئیں. 2018 تک 5.8% GDP گروتھ ریٹ پہ پہنچ چکی تھی. ہر دور میں اسحاق ڈار صاحب جب بھی منسٹر رہے انفلیشن واز دا لوئسٹ, اور سب سے کم جو ہے وہ مہنگائی پہ سب سے زیادہ قابو پایا گیا, اور انرجی جو ہے اور ٹیکس ریونیوز میں اضافہ ہوا اور ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے. اینی ہاؤ, کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ کوشش سے کام کیا جا رہا ہے, اور جب سابقہ ادوار میں انفلیشن پہ قابو پایا گیا تھا, اب اگر نہیں پایا جا رہا تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. اس وقت پاکستان کے اوپر جو ڈیٹ برڈن ہے, جو ڈیٹ سروسنگ ہم نے کرنی ہے, اگر 2018 میں سن 47 سے لے کے 2018 تک جتنا ڈیٹ تھا اس کا 78% مزید 3-3.5 سال میں جو ہے وہ ملک کے اوپر آیا, اور ہیوج ڈیٹ برڈن کے اوپر جو ڈیٹ سروسنگ ہے
وہ کرنی پڑ رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جو انویسٹر کانفیڈنس بھی لاتی ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لاتی ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے مشاورت کرنی ہے. گورنر ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، آپ ساتھی پہلے بھی تشریف لاتے ہیں. آلویز آئی تھنک اٹس مائی رسپانسبلٹی کہ جو آپ کی آراء ہیں وہ ہم فائنانس منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، اور جو متعلقہ منسٹرز ہیں ان تک پہنچاتے ہیں، اینڈ دیٹس مائی ڈیوٹی، اور ہمیں یہ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اس وقت فوڈ سیکیورٹی اور بہت سے اور چیلنجز ہیں جس کو دیکھا بھی جا رہا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ بہتری کی ہمیں ضرورت ہے. ہم نے آگے جانا ہے. لیٹس ورک ٹوگیدر، لیٹس ہیو کانفیڈنس آن ایچ ادر. جہاں پہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں انٹر سیکٹورل سٹیبلٹی اور کانفیڈنس کی بھی ضرورت ہے. ایک کانفیڈنس اور اعتماد کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے میں ہی مزید بہتر آئے گا. حاجی غلام علی صاحب نے تو بہت خوبصورتی سے اپنے آپ کو گورنمنٹ سے ڈیٹیچ کر کے بزنس کمیونٹی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. تو اس طرح کے بہت ساتھی ہیں ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ، جو گورنمنٹ میں بھی ہیں، بزنس کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے پورے اعتماد طریقے سے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ جو ان کے مشورے ہیں، آراء ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ جب سینیٹر تھے تو ہی وڈ آلویز اسپیک اباؤٹ دا بزنس کمیونٹی ان دا ہاؤس. اور تو یہ ان کی آراء اور ان جیسے دوستوں کی وہ رہتی ہیں. آج بدقسمتی سے ایک ایسا مائنڈ سیٹ بھی ہے جہاں ہمارے ملک میں ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، جہاں کبھی سیلاب کی بحالی کے لیے یا باقی اور فسکل چیلنجز ہیں جو بہت زیادہ سر اٹھا کے ٹھہرے ہیں، وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ نہیں، آپ الیکشن پہ الیکشن بس کراتے جائیں. پتہ ہے کہ اور بلینز آف روپیز، کوئی لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہے، بلینز آف روپیز جو ہیں وہ الیکشن میں اخراجات آتے ہیں، اور ان الیکشنز کے اخراجات کو مد نظر رکھے بغیر کبھی کہا جاتا ہے کہ جی 20 حلقے ہیں تو اس میں ایک ہی شخص کھڑا ہو جائے گا اور وہ 20 حلقے جیت کے دوبارہ پھر ریزائن کر دے گا، پھر اگلے 33 حلقوں میں ایک ہی شخص کھڑا ہو جائے گا، پھر ریزائن کر دے گا. تو بار بار الیکشنز جو ہیں وہ ریپیٹ کیے جائیں گے. پتہ ہے کہ 6 مہینے بعد جنرل الیکشن آنے ہیں، لیکن 2 صوبوں میں الیکشن بس آج ہی ہو جانے چاہیے اور تمام چیزیں. تو ہم اگر الیکشنز میں ہی رہیں گے، اربوں روپے ویسٹ کرتے رہیں گے، تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو اینی ہاؤ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے. آج حاجی غلام علی صاحب سے میری صبح بڑی تفصیل میں ملاقات ہوئی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں آپ کو وہ ڈیٹیلز جو ایپیکس کمیٹی یا مختلف اور کلاسیفائڈ تھیں، شاید ڈیٹیل اگر میں شیئر کروں تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک بد اعتمادی پھیلے گی. لیکن حالات بہت دگرگوں، ہر روز ایک بڑی تعداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں، اور دہشت گردی جو ہے وہ پھر اس کی بڑی واضح وجوہات معلوم ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب 2018 تک کراچی کے حالات کس طرح یکسر تبدیل ہو چکے تھے، اور اس کے لیے جو کراچی کے ساتھی یہاں موجود ہیں ان کو یاد ہوگا. I was part of those cabinet meetings, and because I was part of Interior Ministry back then, ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے تھے. پرائم منسٹر پوچھتے تھے کہ آج ہم نے جو جیل کے اوپر جیمرز لگائے ہیں اس کا کیا ہے؟ آج جو ہارڈن کرمنلز جو جیل کے اندر بیٹھ کے کراچی میں کاروائیاں کر رہے تھے ان کو دوسرے صوبوں میں منتقل کرنے کا سٹیٹس کیا ہے؟ آج اگر جیل کے اندر سزا کسی اور کو ہوئی تھی اور سزا کوئی اور لے رہا تھا تو اس میں بایو میٹرکس سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا سٹیٹس کیا ہے؟ اور میٹیکولسلی، مطلب ہر فیڈرل کیبنٹ میٹنگ کا پہلا ایجنڈا جو ہے نیشنل ایکشن پلان ہوتا تھا، اور اس سے جب ہم آگے بڑھتے تھے تو ہمارے فورسز نے شہادتیں کی، اور ایک اتنی محنت سے کام کیا گیا کہ ہماری مغربی سرحد پہ بلوچستان میں جہاں پہ سیپریٹسٹ جو ہیں ان کا ایک سر چڑھ کر اس وقت بات کی جا رہی تھی. سوات کے اندر جو ہے وہ کیا حالات تھے، فاٹا میں کیا حالات تھے. جب ایک مکمل پیس آیا، آج دوبارہ سے یہ آفرید کیوں سر اٹھا رہا ہے؟ تو ہمیں صرف اس پہ تحقیق بھی کیجیے، اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیے، لیکن آپ کو ان شارٹ
دہشت گردی اس وقت پھر سر اٹھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہمارے جوانوں کو جو بڑی تعداد میں شہادتیں جو ہیں شہادتیں پا چکے ہیں, مزید اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. انشاءاللہ وہی سب مل کے جن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہتریاں کا ذریعہ بنے تھے اللہ کے کرم سے, وہ سب دوبارہ پھر کوشش میں ہیں. اور تمام لیکن اس کے لیے کنسنٹریشن چاہیے. وی نیڈ ٹو بی فوکسڈ اینڈ ہیو اے فوکسڈ اپروچ ریگارڈنگ آل دس. So thank you very much. I have no words to thank the business community of Pakistan and FPCCI. Keep up the good work اور انشاءاللہ ضرور بہتری کی طرف ہم بڑھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ. میں اپنے تمام چیمبرز کے صدورز, اپنی ایسوسیشنز کے چیئرمین, ECGB ممبران اور تمام ہمارے بزنس لیڈر بھی یہاں پہ تشریف لائے, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں اس سے بھی تھوڑا سا میں آپ سے معذرت ہوا ہوں کہ یہاں پہ جگہ کی کمی کی باعث کچھ لوگوں کو جگہ نہیں مل سکی, اس کے لیے میں معذرت ہوا ہوں. اور انشاءاللہ اگلی بار کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا اور بہتر کر کے اور اچھا کر لیں تاکہ سب لوگوں کو ہر چیز کی نمائندگی پوری ہو سکے. اور میں فائنلی سمورنجی نالنجی تو کہ خبرہ, اللہ سمورنجی بخشش فرما, اللہ سمورنجی مغفرت فرما, اللہ سمورن کے نصیب فرما, اللہ پرن کے صبر جمیل سمالا.